ایک زمانے میں ایک مہربان اور فیاض ملکہ رہتی تھی جو ایک وسیع سلطنت پر حکومت کرتی تھی۔ ملکہ کو اس کے لوگوں کی طرف سے بہت زیادہ پیار کیا جاتا تھا۔ ایک دن جب وہ باغ میں ٹہل رہی تھی تو اس نے ایک خاص پھول دیکھا جو اس نے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ پھول اتنا شاندار تھا کہ ملکہ اسے زمین سے توڑنے کے لیے مزاحمت کرنے لگی۔ جب وہ پھول پکڑے جا رہی تھی تو ایک جادوئی پری اس کے سامنے نمودار ہوئی۔ ملکہ حیران ہوئی اور ڈر گئی، لیکن پری نے اسے پرسکون کیا اور اپنا تعارف پھولوں کی محافظ کے طور پر کرایا۔ پری نے ملکہ سے کہا کہ جو پھول وہ توڑنے لگی تھی وہ بہت خاص ہے اور اسے باغ سے نہیں چھیننا چاہیے۔ ملکہ نے اپنی غلطی پر معافی مانگی اور وعدہ کیا کہ وہ آئندہ کبھی ایسا نہیں کرے گی۔ پری ملکہ کے خلوص سے خوش ہوئی اور اس کی خواہش پوری کرنے کا فیصلہ کیا۔ ملکہ بہت خوش تھی اور بچے کی خواہش کرتی تھی کیونکہ وہ کئی سالوں سے کوشش کر رہی تھی لیکن حاملہ نہ ہو سکی۔ پری نے ملکہ کی خواہش کو پورا کیا اور اسے بتایا کہ اس کے ہاں ایک خوبصورت بچی پیدا ہوگی۔ ملکہ بہت خوش ہوئی اور اپنے بچے کے آنے کا انتظار نہیں کر سکتی تھی۔ خیر وقت گزر گیا۔ 9 ماہ بعد ملکہ نے ایک خوبصورت بچی کو جنم دیا جس کا نام ایزابیلا تھا۔ جب ایزابیلا بڑی ہوئی ملکائی نے ایزابیلا پر جادو کیا جس کی وجہ سے وہ گہری نیند میں آ گئی۔ ملکہ تباہ ہو گئی اور اس لعنت کو توڑنے کا راستہ تلاش کرنے لگی۔ وہ مملکت میں ہر شفا دینے والے اور جادوگر کے پاس گئی لیکن ان میں سے کوئی بھی اس کی مدد نہ کر سکا۔ آخرکار ملکہ کو وہ پری یاد آئی جس نے ان تمام سالوں میں پہلے اس کی خواہش پوری کر دی تھی اور اس باغ میں گئی جہاں وہ پری سے ملی تھی اور اسے پکارا۔ پری اس کے سامنے آئی اور اس کی کہانی سننے لگی۔ پری نے ملکہ کو بتایا کہ اس لعنت کو توڑنے کا واحد طریقہ اس جادوئی پھول کو تلاش کرنا ہے جسے وہ کئی سال پہلے توڑنے لگی تھی۔ ملکہ اپنی بیٹی کو بچانے کے لیے پرعزم تھی اور چڑیل کو تلاش کرنے کے لیے نکل پڑی۔ اس نے خطرناک جنگلوں کا سفر کیا اور خوفناک ندیوں کو عبور کیا لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری۔ آخرکار کئی دنوں کے سفر کے بعد اسے چڑیل کی کھوہ مل گئی۔ ملکہ نے چڑیل سے پھول واپس کرنے کو کہا لیکن چڑیل نے انکار کر دیا۔ ملکہ کو احساس ہوا کہ اسے پھول واپس لینے کے لیے چڑیل سے لڑنا پڑے گا۔ وہ ایک سخت جنگ میں مصروف رہے لیکن ملکہ فاتح بن کر ابھری۔ وہ پھول لے کر محل واپس چلی گئی۔ ملکہ نے ایزابیلا کے سینے پر پھول رکھا اور ایسا کرتے ہی کمرے میں ایک روشن روشنی پھیل گئی۔ ایزابیلا جاگ گئی اور لعنت ٹوٹ گئی۔ ملکہ بہت خوش ہوئی اور اس کی مدد پر پری کا شکریہ ادا کیا۔ پری نے ملکہ کو بتایا کہ اس کی مہربانی اور عزم نے اسے پریوں کی دنیا کا احسان حاصل کر لیا ہے۔ وہ ہر وقت ضرورت کے وقت اس کی مدد کے لیے حاضر رہے گی۔ اس دن سے بادشاہی امن و سکون سے رہی۔ ایزابیلا ایک عقل مند ملکہ بنی اور اس کی حکمرانی امن اور خوشحالی کی علامت تھی۔ اور جب بھی بادشاہی کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا تھا ملکہ جانتی تھی کہ پری ان کی مدد کے لیے موجود ہوگی۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔